السلام علیکم ایوری بڈی، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول نیم یار برہم، ایپیسوڈ 2۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ بانس لیتا ہوا پورے دن کی تھکن مٹا رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے اس نے ڈرگ مافیا کے ایک بڑے گینگ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یعقوب نیازی کا چھوٹا بھائی ارسل نیازی عرف بوبی جساک کی تو واسطہ سے ڈرگز کالجوں، یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ زہر نئی آنے والی نوجوان نسل کے لیے اور صرف بربادی کا ذریعہ تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک صحافی کی تیار کردہ مکمل رپورٹ، کچھ ویڈیو تصویر اور مختلف ثبوتوں کی مدد سے برہم نے ارسل نیازی کو اریسٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے یعقوب نیازی یعنی بوبی کا بڑا بھائی بری طرح تلملایا ہوا تھا۔ اس کی لاکھ کوشش اور جدوجہد ارسل نیازی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچا سکی تھی، لیکن اس کے باوجود یعقوب نیازی نے ہار نہ مانتے ہوئے 2 بار کوشش کی کہ وہ ارسل نیازی کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جائے، مگر دونوں بار ہی اس کی کوشش ناکام ہوئی تھی۔ جس کے بعد ASP برہم نے ابھی ایک ڈرامہ کیا۔ یہ جھوٹ بول کر کہ ارسل نیازی عرف بوبی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے اور ارسل نیازی کو ایک سیف جگہ پر لے جا کر قید کر چکا تھا، جس کا علم کمشنر صاحب کے علاوہ اس کے اسسٹنٹ مہران کو تھا، مگر یعقوب نیازی کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو ASP برہم عباسی ہی غائب کروا کر کسی دوسری جگہ قید کر چکا ہے، اس لیے وہ پوری کوشش میں تھا کسی طرح اپنے بھائی کا ASP سے پتہ لگوا لے۔ برہم شاور بند کرتا ہوا کمرے سے تولیہ باندھ چکا تھا، تب ایک دم واش روم کا دروازہ کھلا اور اینجل ہاتھ گاؤن میں واش روم کے اندر آئی، جسے دیکھ کر برہم کے ہونٹوں پر شرارتی بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید میں لیٹ ہو گئی آنے میں، اینجل افسوس کرتی بولی تو برہم نے زوردار قہقہ لگایا اور اینجل اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، تم کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا، مجھے بس اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا۔ برہم اینجل کو اپنے بازوؤں میں جکڑ کر اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلے ایسا لگتا تھا وہ بہت رومانٹک ہے، مگر شادی کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ رومانٹک تھی۔ اچھی خاصی ماڈرن لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بولڈ بھی تھی، جس کا اندازہ اس دن گزارنے کے ساتھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ رومانس کے معاملے میں بھی وہ پیشے قدمی کرتے ہوئے مشکل ہی تھا کہ شرمانے سے کام لیتی۔ یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے رہے۔ اینجل نے برہم سے بولتے ہوئے میانی خیزی سے آنکھیں دبائی اور برہم کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی بات پر برہم کے ہونٹوں پر ایک بار پھر میانی خیزی سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ برہم اس کا گاؤن شانوں سے نیچے گرا چکا تھا۔ سفید چکنائی ایڑی کمر برہم کی نگاہوں کا مرکز بنی۔ اینجل کی کمر پر اس کے نام کا ٹیٹو جگمگا رہا تھا، جس پر جھک کر برہم نے اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ اپنی کمر پر برہم کے ہونٹ کے لمس سے مدہوش ہونے لگی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ برہم کی طرف کرتی، برہم اسے دیوار کے ساتھ لگا کر شاور کھول چکا تھا۔ اور اگر میرا انٹرسٹ پیچھے سے زیادہ آگے ہو تو، برہم جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ پھر اینجل کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جتنی شدت برہم کے انداز میں تھی، اتنی ہی شدت اپنے لبوں کی پیاس بجھاتے ہوئے اینجل کے انداز میں تھی۔ بہت برا پھنسایا ہے اپنے جال میں تم نے مجھے، چاہ کر بھی میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں آگے تم مجھے کسی کام کا رہنے بھی دو گے یا نہیں۔ برہم خود بھی سرور کی کیفیت میں بولتا ہوا اس کی گردن پر جھک چکا تھا، جبکہ اینجل اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے برہم کی شدت محسوس کرتی مدہوش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ اینجل دیوانہ وار اس کے سینے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کرتی ہوئی برہم کی بے قراری مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ برہم اینجل کے کمر پر موجودہ ٹیٹو پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ ٹیٹو اس نے اینجل کی کمر پر اپنی
ویڈنگ نائٹ پر پہلی بار دیکھا تھا، جب بقول اینجل کی شادی سے 2 دن پہلے ہی اس نے برہم کی محبت میں اپنی کمر پر ٹیٹو بنوایا تھا۔ شاور بہت ہو گیا، میرا خیال میں اب بیڈ روم میں چلنا چاہیے، وہیں جا کر کنٹینیو کریں گے۔ برہم اینجل کے ہاتھ اپنی کمر سے باندھے ٹاول سے ہٹا کر اسے بولنے لگا، نہیں آج یہیں۔ اینجل کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ اینجل ٹب کی جانب قدم بڑھانے لگی، تب برہم کو محسوس ہوا جیسے اس کے بیڈ روم کے اندر کوئی دوسرا موجود ہے۔ کیا ہوا برہم کو واش روم سے باہر جاتا دیکھ کر اینجل اس سے پوچھنے لگی، گاؤن پہنو جلدی۔ برہم اسے بولتا ہوا تیزی سے باہر آیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے قدم مین ڈور کی طرف بڑھائے، جو کہ کھلا ہوا تھا، یعنی جو بھی کوئی اسی کے اپارٹمنٹ میں چوری چھپے آیا تھا وہ اب بھاگ چکا تھا۔ برہم کیا ہوا؟ کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ اینجل گاؤن میں ملبوس ڈائننگ ہال میں آتی ہوئی برہم سے پوچھنے لگی، جو اس کا جواب دینے کے بجائے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ لیپ ٹاپ آن دیکھ کر برہم کا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ نرگس کام کر کے واپس گئی تھی؟ تم نے دروازہ اچھی طرح چیک کیا تھا؟ برہم اینجل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آج دوسری بار وہ برہم کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے برہم، میں نے ڈور لاک کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئی تھی۔ اچھا تم پریشان تو مت ہونا پلیز۔ اینجل برہم سے بولتی ہوئی اس کے پاس آئی، اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ اس نے برہم کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے، جسے فوراً برہم نے ہٹا دیے۔ اینجل میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے مجھے۔ اس کے فلیٹ میں یوں کسی کا آنا، اس کا لیپ ٹاپ کا کھلا ہونا، کیا آنے والی ساری انفارمیشن لیپ ٹاپ میں موجود ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کہاں سے حاصل کیا؟ برہم تھوڑی دیر کے لیے واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت اینجل میں بھی اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی ہوئی اپنی ٹی شرٹ پہننے کے بعد اپنا موبائل ضروری کال ملانے لگا۔ میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ اینجل کی بات کا برہم نے کوئی جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر برہم کو دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ برہم ریلیکس، پریشان مت ہو، تم کافی مضبوط اسباع کے مالک ہو، ہمت والے اور مضبوط انسان۔ میں ہمیشہ ہی سارے جونیئر کو تمہاری مثال دیتا ہوں، پلیز حوصلہ رکھو اور اپنے بیان دو۔ اس رات تمہارے فلائٹ میں کتنے آدمی آئے تھے جنہوں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا تم لوگوں کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤ۔ برہم کی ہوش میں آنے کی خبر ملتے ہی کمشنر صاحب خود اسپیشلی برہم کے پاس آئے تھے۔ اس کے ڈاکٹرز سمیت سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت کمرے میں کمشنر صاحب کے علاوہ برہم کا اسسٹنٹ مہران موجود تھا۔ تین آدمی تھے وہ۔ آکسیجن ماسک ہٹانے کی وجہ سے وہ گہری سانس لینے کے درمیان بولا، اسے اینجل کی موت کی خبر سنا دی گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کے غائب ہو جانے کا بھی بتا دیا گیا تھا۔ کیا تم تینوں چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ گولی کس نے چلائی تمہارے اوپر؟ کمشنر صاحب نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس سوال پر برہم کے چہرے کے تاثرات تکلیف دیے ہو گئے تھے، ساتھ ہی اس کے چہرے پر تریخی چھا گئی۔ اسے لگا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں۔ ان تینوں میں سے کس نے چلائی گولی؟ اس بے رحم نے چلائی مجھ پر۔ بولنے کے ساتھ ہی برہم سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ نظروں کے سامنے اینجل کا معصوم چہرہ آتا ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ برہم کی حالت بگڑتے دیکھ کر کمشنر صاحب کے اشارہ کرنے پر انسپکٹر مہران نے فوراً برہم کو آکسیجن ماسک لگا دیا اور ڈاکٹر کو کمرے میں بلایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ بات کرنے کے بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے ابھی، ڈاکٹر جتاتے ہوئے بولنے لگا۔ کمشنر صاحب انسپکٹر مہران کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تفتیش کے دوران جو ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق ہمارا شک صحیح ہے۔ جب تک برہم مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مزید سیکیورٹی سخت کر دو۔ برہم کی جان ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جنہوں نے برہم کی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ لوگ اتنی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ برہم کی سسٹر کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا تھا کمشنر صاحب ساری بات انسپکٹر مہران کو سمجھاتے ہوئے اس سے برہم کی بہن کے بارے میں پوچھنے لگے جو ملک سے باہر تھی۔ سر آپ بے فکر رہیں، اے ایس پی صاحب جب تک مکمل ہوش میں نہیں آ جاتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اچھے سے نبھانا میرا فرض ہے۔ ان کی سسٹر کو اے ایس پی کے صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہیں۔ ان کو باحفاظت ہسپتال تک لانے کی ذمہ داری میں نے انسپکٹر
شمال کو سونپ دی ہے انسپکٹر مہران کی بات پر کمشنر صاحب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن پورا ڈپارٹمنٹ کے لیے اے ایس پی برہم عباسی کی بیوی کی ڈیڈ باڈی یوں اسپتال غائب ہو جانا ایک معمہ بن چکا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی آپ سے مزاحت آپا، جیسے میرے لیے حرم ہے ویسے ہی آپ کی نگی بھی مجھے عزیز ہے۔ اگر میرا سجاد کی بیوی حرم کے بجائے آپ کی بیٹی نگی بنتی تو یقین جانیے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ڈرائنگ روم کے باہر آتی آواز اس کی صبیحہ خالہ کی تھی، جنہوں نے 4 سال پہلے اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑی چاہ سے مانگا تھا۔ صبیحہ خالہ کی بات سن کر حرم کی آنکھوں میں بے سختہ نمی اتر آئی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھنا صبیحہ بہن کہ میں حرم کا رشتہ ختم کر کے تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کا کہہ رہی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ سارے حالات تمہیں بتا چکی ہوں۔ نگی نے کل جب اپنی جان لینے کی کوشش کی میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اس نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لیا، وہ شادی کرے گی تو صرف سجاد سے، ورنہ زہر کھا کے مر جائے گی۔ ہماری ایک اکلوتی بیٹی ہے، اگر ہم اس کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکیں تو لعنت ہے پھر ہم پر۔ یہ ہمارا گھر آخر کس کا ہے؟ شادی کے بعد نگی کا ہی تو ہوگا۔ میں اور نگی کے بابا آخر کتنے دنوں کے مہمان رہیں گے اب اس دنیا میں؟ نزاہتہ چاچی نے اپنی مجبوریوں کی داستان سنانے کے ساتھ ساتھ آخر میں گھر والا شوشہ چھوڑ کر صبیحہ خالہ کو لالچ دی، جس پر دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی حرم تلخی سے مسکرائی۔ 2 مہینے پہلے صبیحہ خالہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کر چکی تھی۔ سجاد کی نوکری بھی اب پکی ہو چکی تھی۔ جب صبیحہ خالہ نزاہتہ چاچی سے حرم اور سجاد کی شادی کے متعلق بات کرنے آئی تو ان کے جانے کے بعد نگی کو سخت ری ایکشن سب کے سامنے آیا۔ نہ اس نے چاچی کا لحاظ کیا نہ حرم کا، بلکہ سب کے سامنے بے باکی سے کہہ دیا کہ وہ صرف سجاد سے شادی کرے گی، نہیں تو سب لوگ اس پر روئیں گے۔ اور کل جو نگی نے مرنے کا ڈرامہ کیا، نزاہتہ چاچی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ سارا سین حرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے آپا، مگر سجاد اس کو کیسے سمجھاؤں گی؟ اور حرم وہ کیا سوچے گی؟ صبیحہ خالہ نے رضامندی ظاہر کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں جو خدشہ پل رہے تھے وہ نزاہتہ چاچی کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی بولی تو وہ کمرے میں بیٹھی بولی، حرم اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ان دونوں کی فکر مت کرو، حرم تو بہت پیاری اور سمجھدار بچی ہے۔ ساری صورتحال اس کے سامنے ہی ہے، وہ خود ہی سمجھ جائے گی اور سجاد کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے چاچا کو پریشان دیکھ سکتی ہے اور نہ نگی سے بھی بہت پیار کرتی ہے۔ میں جلدی ہی اس کا رشتہ دیکھ کر اچھی جگہ اس کی شادی کر دوں گی۔ نزاہتہ چاچی صبیحہ خالہ کو مطمئن کرتی ہوئی بولی۔ دوسرے کمرے میں کل سے بخار میں پھینکتی ہوئی حرم اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہارون کھانا کیوں نہیں کھایا اس نے ابھی تک؟ کھانے سے بھری پلیٹ دے کر برہم نے کمرے میں موجود بیڑیوں سے باندھے بوبی کے بجائے بوبی کی نگرانی کرنے والے ہارون سے پوچھا، جو اس محکمہ کا خاص وفادار تھا۔ اے ایس پی صاحب یہ بول رہا ہے کھانے میں اس کو دال پسند نہیں۔ ہارون کے جواب پر برہم نے بوبی کو دیکھا جو اسے خونخوار کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے ہی اس کی بیڑیاں کھلیں اور وہ اے ایس پی برہم پر جھپٹ کر حملہ کرے۔ یہ دال لے جاؤ ہارون، آج میں اس کو ایسا اسپیشل کھانا کھلاؤں گا 2 دن تک اس کا اندر سے بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ برہم کے کہنے پر ہارون کھانے کی پلیٹ لے گیا، جس کے بعد برہم بوبی کی پلیٹ میں پیدر گھونسے مارتے ہی چلے گیا۔ تکلیف کے مارے بوبی کے منہ سے چیخیں اور آنکھوں سے آنسو دونوں ہی نکلے۔ بول بیٹا، پیٹ بھرا اور مزید کھانا ہے؟ برہم بوبی کی لمبی زلفیں مٹھی سے پکڑتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جس دن میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ تو نے مجھے کہاں چھپایا ہے وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اے ایس پی یاد رکھنا، بوبی تکلیف میں بری طرح کراہتا ہوا بولا۔ برہم نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ کون بتائے گا تیرے بھائی کو تیرے بارے میں؟ قبر سے نکال کر تیرا باپ بتائے گا؟ برہم نے بوبی کو پوچھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اسٹک زور زور سے اس کے پیٹ پر مارنا شروع کر دی، جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی اور وہ تکلیف سے کراہ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن بعد اگر یہ خود سے کھانا مانگے
تو اسے یہی دال کھانے کے لیے دے دینا۔ برہم ہارون کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو چکا تھا۔ اپنے فلیٹ میں مختلف ہڈن کیمرے اور سیکیورٹی پیرس کے لیے ایسے الارم بھی فٹ کروا دیے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا جبھی اس کے موبائل پر آفانہ کی کال آنے لگی۔ آفانہ وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفارمیشن دی تھی، جس کی مدد سے برہم بوبی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ASP صاحب، ایک بہت ضروری انفارمیشن جو میں موبائل پر نہیں دے سکتا، آپ پلیز جلد از جلد میرے گھر آ جائیں۔ آفن بولتا ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ خبر اس کے اپنے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ برہم نے اینجل سے وعدہ کیا تھا اس کی فرینڈ کی طرف جانے کا، اور پھر وہاں سے ان کے باہر ڈنر کا پلان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ افن سے کل پر ملنے کا رکھ لے، لیکن افن کا لہجہ سے تفتیش اور تجسس میں مبتلا کر گیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں اور تمہارے پاس، لیکن تم نے کافی سسپینس کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ برہم موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھا ہوا افن سے بولا۔ ارسل نیازی کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نہ جانے کیسے مس ہو گئی ہے، جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری۔ اس کے متعلق بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس خبر سے آپ کو بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ میں یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اوفن تھوڑا رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا۔ چلو ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ برہم نے افن کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ افن کی بات کو سوچنے لگا۔ یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ، میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس خبر سے؟ برہم افن کی بات پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یعقوب، آپ بلیو کریں مجھ پر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں کسی طرح سے بوبی کے متعلق اس آدمی سے پتہ لگاؤں، مگر آپ یقین کریں یہ آدمی آپ کی پہنچ سے زیادہ شاطر اور چالاک ہے۔ فلائٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصاب تھے۔ اینجل کا یعقوب نیازی سے بات کرنے کے لیے اب وہ واش روم میں موبائل لے کر جانا پڑتا۔ یعقوب نیازی کے بلانے پر بھی وہ برہم کو اپنے انکل کی طبیعت خراب کا بول کر 10 دن پہلے اس فلیٹ سے باہر نکلی تھی، اور مسلسل 2 راتیں یعقوب نیازی کو خوش اور مطمئن کرنے کے بعد یعقوب نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ، اپنے بھائی کے متعلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ بیکار ہی میں تمہیں ASP کا بستر گرم کرنے پر لگا دیا، اور یہی کام تو پورے ہوش و اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی نا؟ یعقوب نیازی کی بات جیسے اینجل کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑی، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی بولنے لگی، ایسا نہیں ہے یعقوب، میں بہت جلد بوبی کے متعلق پتہ لگوا کر رہوں گی۔ اینجل کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود ہی یقین نہیں تھا، کیونکہ برہم ان ساری چیزوں سے دور رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے برہم کا لیپ ٹاپ یوز کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، اور اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ بھی چینج کر چکا تھا۔ منع کر رہا ہوں میں، تمہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں پڑنے کی، تم صرف میرا دل خوش کرو۔ بھائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی کھیل سے اپنے دل بہلا سکے۔ آج رات تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پر آ رہی ہو، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے۔ 3 دن تک تم شیخ یامین کا دل خوش کرو گی تاکہ دبئی والے کنٹریکٹ شیخ مجھ کو دے، اور باقی 4 راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی۔ وہ کیا ہے نا، پچھلی بار صحیح سے دل نہیں بھرا تھا میرا، اور اسے ASP کی عزت کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکون بھی ملتا ہے مجھے۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر اینجل پریشان ہو گئی۔ یعقوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے لیے وہ برہم سے کیسے بہانہ کر کے یعقوب نیازی کے پاس جاتی؟ اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کے کہنے پر ڈرگز یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو سپلائی کرتی۔ بوبی کے بلانے پر کبھی کبھار وہ ہاسٹل کے بجائے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی، لیکن بوبی کی گرفتاری پر اینجل ٹینشن میں آ گئی، کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے اسے یعقوب نیازی سے ملنا پڑا۔ یعقوب نیازی نے اسے یقین دلایا اور وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بدلے میں
بدلے میں جب جب نیازی چاہے گا اسے یعقوب نیازی کو راتیں رنگین بنا کر اس کا دل خوش کرنا پڑے گا، جیسے وہ پہلے اس کے بھائی کا دل خوش کرتی تھی۔ پہلی بار یعقوب نیازی جیسا بڈھا شخص کے ساتھ رات گزار کر وہ بہت روئی تھی، مگر وہ آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی۔ یعقوب نیازی کے پلان کے مطابق اس نے برہم سے دوستی کی، پھر بعد میں شادی بھی، لیکن برہم کی قربت ایسی ہوتی جو تھوڑی دیر کے لیے اس کے بڑے ماضی سے غافل کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کاش برہم ایسے بوبی سے پہلے ہی مل چکا ہوتا۔ اب یعقوب نیازی اسے اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی کو کیش کروانے کے لیے۔ نہ جانے وہ اسے کسی شے کے پاس پھینکتا کیا تھی اس کی زندگی، اور وہ خود کیا بن چکی تھی، مردوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ۔ وہ چاہ کر بھی برہم کو اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک ماہ برہم کے ساتھ گزارنے پر اسے برہم کی طبیعت کا بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کو کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ شاید اسے خاموشی سے یعقوب نیازی اور برہم عباسی سے دور کہیں چلے جانا چاہیے تھا، یہی اس کے لیے ٹھیک تھا۔ اس کے گھر پہنچنے پر ہمیشہ کی طرح اینجل نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، ویسے ہی چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ برہم بغیر مسکرائے فلیٹ میں داخل ہوا اور دروازے کو اچھی طرح لاک کرنے لگا۔ آج جو کچھ اسے عفان سے اینجل کے بارے میں معلوم ہوا، اس وقت اپنی بیوی کی اس مسکراہٹ سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ 10 دن پہلے اس کی بیوی یعقوب نیازی کے فارم ہاؤس پر اس کی عزت کا جنازہ نکال کر آ رہی تھی۔ جو شرمناک تصویریں عفان نے اس کی بیوی اور یعقوب نیازی کے سامنے رکھی تھی، اس وقت وہ شرمندگی کے مارے برہم کو مارنے کا دل چاہا تھا۔ عفان خود بھی برہم کے تاثرات دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا تھا، مگر ان سب کے باتوں کا برہم کے علم میں ہونا بھی ضروری تھا تاکہ برہم آگے جا کر کوئی نقصان نہ اٹھا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ برہم کو اینجل کے بارے میں سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر برہم کی بس رونے کی کسار باقی بچی تھی۔ 2 بھائیوں کی استعمال شدہ لڑکی اس کی بیوی۔ آج پھر موڈ آف ہے تمہارا، کیا پھر کسی مجرم کو سزا دے کر آ رہے ہو؟ اینجل اس کے خراب موڈ کا اندازہ برہم کے چہرے کے تاثرات سے لگا چکی تھی۔ جب بھی برہم سے پوچھنے لگی، سزا دے کر نہیں آ رہا بلکہ سزا دینے والا ہوں، وہ بھی سخت سے سخت۔ برہم اینجل کے چہرہ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اور وہ اپنی کیپ اور اسٹک ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ایک تو تمہاری یہ سخت طبیعت سے میں بہت پریشان ہوں، کبھی کبھی تمہارا رویہ میرے ساتھ کتنا سخت ہو جاتا ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اینجل برہم کے قریب آ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، تو برہم نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے سینے سے جھٹک کر دور کیا۔ مجھے اپنی اس وردی سے بہت محبت ہے، اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھو کر میلا مت کرو۔ برہم کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ پل بھر کے لیے اینجل سناٹے میں آ گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ اینجل برہم کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی بات کا مطلب پوچھنے لگی۔ مجھ سے شادی سے پہلے کتنی راتیں یعقوب نیازی کے بستر پر اس کے ساتھ گزار چکی ہو؟ برہم کے پوچھے گئے سوال پر لمحہ بر لمحہ اینجل کا رنگ فیکا ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے گھبراہٹ اور اپنی اڑتی رنگت پر قابو پا لیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ تم کون یعقوب نیازی؟ اتنی گھٹیا بات اپنی بیوی سے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اگر اس کو کہیں سے بھنک لگی تھی تو اینجل نے اپنی طرف سے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے برہم کو شرمندہ کرنا چاہا، مگر برہم نے جوابی کارروائی منہ سے کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے سخت ہاتھ کا ایک جاندار تماچا اینجل کے گال پر رسید کیا، جس سے وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہ پائی اور فرش پر جا گری۔ برہم نے مٹھیوں میں اس کے بالوں کو بھر کر اٹھایا اور اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا۔ تم ایک بد کردار اور بد چلن لڑکی ہو، کہہ دو کہ تمہارے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بول دو کہ تم یعقوب نیازی کی رکھیل نہیں ہو۔ برہم کے تھپڑ سے اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے خون رسنے لگا۔ وہ اینجل کے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ اسے پوچھنے لگا کہ برہم خطرناک تیور دکھا کر اینجل بڑی طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ سچ بولتی تو برہم اس کی جان لے لیتا، اور اگر وہ جھوٹ بولتی تو برہم تب بھی اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ آج وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ برہم، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں تم سے بوبی کے متعلق ساری معلومات۔ اس سے پہلے اینجل اپنی صفائی میں کچھ کہتی، غصے کی شدت سے برہم نے اس کا سر سامنے دیوار پر نصیب آئینے پر مار ڈالا، جس سے شیشے میں لاتعداد دراڑیں پڑ گئی اور اینجل کے منہ سے دردناک چیخ نکلنے لگی۔ اس کے ماتھا، گال اور توڑی سے خون نکلنے لگا۔ وہ روتی ہوئی ڈر کے مارے کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے برہم نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ آج اپنی بیوی کا معصوم چہرہ دیکھ کر برہم کو اس کی حالت پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا۔
پیار تو بہت دور کی بات، آج برہم کو اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک استعمال شدہ لڑکی کو وہ اپنی عزت بنا چکا تھا۔ ایسی لڑکی جس نے کسی دوسرے غیر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرکے اس کے اعتبار اور جذبات کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ یہ سوچتے ہوئے برہم کا خون کھولنے لگا۔ مجرم کو وہ کبھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے سامنے موجود یہ لڑکی اب اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجرم تھی۔ برہم، نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو۔ اپنی جانب قدم بڑھتے ہوئے برہم کو دیکھ کر اینجل پیچھے سرکتی ہوئی برہم سے بولی۔ ساتھ ہی اس نے خوف سے برہم کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ برہم، بے رحم کا مطلب جانتی ہو تم اینجل؟ بے رحم اس پہ ترس کھائے بغیر قدم بڑھاتے ہوئے اینجل کے قریب آتے اس سے پوچھنے لگا۔ یعقوب، نیازی اور بوبی دل ہی دل میں اس پر کس قدر ہنسے ہوں گے۔ برہم کا دل چاہا اس لڑکی کا جسم کے لاکھوں ٹکڑے کر ڈالے۔ نہیں برہم، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اینجل کے نزدیک آیا تو کانپتی ہوئی آواز میں گڑ گڑاتی ہوئی وہ برہم سے معافی مانگنے لگی، مگر اگلے ہی پل اینجل نے برہم کے گن ہولڈر سے ریوالور باہر نکالا اور پوری طاقت سے برہم کو پیچھے دھکیلا۔ بے رحم کا مطلب جانتے ہو تم؟ اے ایس پی برہم عباسی ہونٹوں سے رستا ہوا خون اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتی ہوئی بولی اور ریوالور کا رخ برہم کی طرف کرتی ہوئی الٹا برہم سے پوچھنے لگی، جس پر برہم آستانہ مسکرا دیا۔ بے رحم آہستہ آواز میں بولتا ہوا اچانک سے اس نے ہوا میں لات اونچی کر کے گنوائی جو کہ ریوالور پر لگی اور ریوالور دور جا گری۔ اس سے پہلے وہ اینجل کا دوسرا عمل دیکھتا اس نے اینجل کو سر زور سے دیوار پر مارا، جس سے وہ چکرا کر نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ کھولو میرے، ورنہ میں کھانا کیسے کھاؤں گی۔ آج دوسرے دن بھی گزر گیا تھا، اسے برہم کی قید میں گزرے۔ اینجل کو بے ہوش آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو بندھے ہوئے پایا۔ اس کے پاؤں میں ایک لمبی زنجیر ڈالی ہوئی تھی جس سے وہ صرف واش روم تک ہی جا سکتی تھی۔ واش روم میں بھی کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتی۔ مہینہ بھر اس نے اپنے شوہر کی محبت بھرا روپ میں دیکھا تھا، لیکن کل سے وہ جس روپ میں اس کے سامنے نظر آ رہا تھا، گویا اس نے اشفاقی اور بے رحمی کی حدیں ہی پار کر دی تھی۔ جو چالوں سے بھری پلیٹ اینجل کے سامنے بیڈ پر رکھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تو تھا، اینجل کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ برہم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر کل سے شرمندگی یا پشیمانی جیسی کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ ایک ماہ سے اس چہرے سے دلی اور جذباتی وابستگی سی ہو چکی تھی۔ آج اس چہرے پر تھوکنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کھانے میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتا ڈارلنگ۔ کل سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پیار محبت والا سین بھی تو نہیں ہوا۔ تم کل سے کافی مس کر رہی ہوگی میرا پیار والا اس روپ کو، ہے نا؟ برہم اسے بولتا ہوا اینجل کے پاس آنے لگا تو اینجل کے تیور دیکھ کر ڈر گئی، جو اس وقت پیار برا ہرگز نہیں تھا۔ نہیں، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز دور چلے جاؤ مجھ سے۔ بیڈ کی جیسے سمیت سے برہم اینجل کے پاس آنے لگا تھا، اس کے مخالفت سمیت اینجل برہم سے ڈر کر بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ برہم نے بیڈ سے بندھی ہوئی زنجیر اپنی جانب کھینچی تو اینجل روتی ہوئی اس کے پاس کھسکتی ہوئی خود چلی آئی اور برہم سے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہہ کر پچھتائی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟ تم تو مجھ سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ یہ ایس ایس پی بہت بے رحم ہے، اپنے مجرموں کو اتنی آسان موت نہیں دیتا۔ وہ جو تمہارا پہلا عاشق تھا بوبی، اس کا حال دیکھنا چاہو گی آج کیا میں نے اس کے ساتھ؟ برہم اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتا ہوا پیار سے اینجل سے پوچھنے لگا اور پھر اپنا پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے وہ ویڈیو آن کی جس میں وہ خود بوبی کو پوری طرح درگتا بنا رہا تھا اور بوبی درد اور تکلیف کے مارے بری طرح چینکیں مار رہا تھا۔ اینجل نے ڈر کے مارے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ اپنے عاشق کی کتے جیسی حالت دیکھ کر اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا میں تمہارا اور تمہارے اس دلال یعقوب نیازی کا۔ برہم جبڑوں سے اینجل کا منہ دبوچے اس سے پیار بھرے لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے حد سے زیادہ صفائی چھلک رہی تھی۔ ویسے تم سے ایک بات جاننا چاہوں گا، تمہیں تھوڑا سا عجیب سا نہیں لگتا یوں کبھی میرے بستر پر، کبھی یعقوب نیازی کے ساتھ اس کے بستر پر؟ برہم نے بولتے ہوئے اس کے منہ سے زور سے دوسری طرف جھٹکا۔ برہم پلیز مجھے معاف کر دو،
میں اپنی غلطی پر گلٹی ہوں۔ اینجل نے بہت مشکلوں سے روتے ہوئے برہم سے کہا تو برہم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ صرف گلٹی؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کسی غیر مرد کے بستر پر میری عزت کو نیلام کرتے وقت۔ برہم غصے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا جو وہ کل کافی حد تک بگاڑ چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اینجل کے چہرے پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا۔ اینجل نے خوف سے لرزانا شروع کر دیا۔ یعقوب نیازی کے ساتھ ساتھ تمہارے بغیر کپڑوں کی تصویریں دیکھ کر معلوم ہوا میرے کیا دل کیا کہ میں اپنے ریوالور سے خود کو شوٹ کر ڈالوں۔ کل مجھے دنیا کے ان تمام مردوں پر رشک محسوس ہو جن کی بیویاں اپنی عزت کو اپنے شوہر کی عزت سمجھتی ہیں اور اپنے جسم کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر اس میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تم سے پہلے کبھی کسی دوسری عورت کا استعمال نہیں، پھر بھی میرا نصیب میں تم جیسی غلیظہ عورت لکھی تھی۔ کل میں اللہ سے اپنے وہ گناہ جاننا چاہا جس کے بدلے تمہیں میری زندگی میں بھیجا گیا۔ بولتے ہوئے برہم کے چہرے پر خود ہی تکلیف دہ تاثرات نمایاں ہونے لگے جبکہ اینجل ویسے ہی روئی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ برا کر رہی تھی تمہیں میری بات؟ کیا ہوا؟ بور کر رہی ہیں تمہیں میری باتیں؟ وہ تو کریں گی میری جان، اگر تم اچھا کردار ایک لڑکی ہوتی تو ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ خیر جانے دو، چلو تم کھانا کھلا دیتا ہوں۔ برہم نے اینجل سے بولتے ہوئے چاولوں سے بھری پلیٹ دوبارہ بیڈ پر اس کے سامنے رکھ دی اور اپنی مٹھی میں چاول بھر کر وہ اینجل کے منہ میں ٹھونسنے لگا جس سے اینجل کو زوردار پھندا لگا اور کھانستے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، مگر برہم نے اس کو پانی دینے کی بجائے مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑ کر اس کے سارے چاولوں سے بھی بھری پلیٹ میں ڈال دیا۔ چہرے پر اچانک ہونے والی جلن سے اینجل بری طرح چیخنے لگی۔ ویسے ہی باہر ڈور بیل کی آواز پر برہم دروازہ کھولنے چلے گیا۔ یہ چکیے بغیر اس وقت اس کے فلیٹ میں کون آ سکتا ہے؟ اسے یاد پڑتا تھا جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گیا کسی نے کوئی بھاری چیز سے اس سے سر پر ماری تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے صوفے پر بیٹھا پایا۔ اس نے آپ کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ سب سے پہلی نظر اس کی اینجل کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی جس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ برہم کو ہوش میں آتا دیکھ کر اینجل چلتی ہوئی سامنے صوفے پر یعقوب نیازی کے پاس جا بیٹھی۔ یعقوب نیازی نے اینجل کو شان پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا تو اینجل آنکھیں دبتی ہوئی برہم کو دیکھنے لگی۔ اپنے فلیٹ میں یعقوب نیازی کو اس کے 2 گارڈز کے ساتھ دیکھ کر برہم کا خون کھول اٹھا۔ میں تم سے زیادہ سوال نہیں کروں گا ASP برہم آبادی، مجھے صرف میرے بھائی کے بارے میں بتاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے جاتا جاتا تمہاری جان بخش دوں گا۔ یعقوب نیازی ہاتھ میں موجود پستول سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوا صلاحی جو انداز میں بولا۔ برہم سامنے دیوار پر گھڑی میں وقت دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس فلائٹ پر مہران کو آ جانا تھا۔ آج ہی مار ڈال، میں نے تمہارے بھائی کو کتے جیسی موت نصیب ہوئی۔ اسے اپنی رکھیل کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم سے زیادہ بغیرت دلال میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا جو اپنی رکھیل کو یعقوب نیازی کو اینجل کے اتنے قریب بھی تکلیفی سے بیٹھا ہوا دیکھ کر برہم کا دل چاہا وہ ان دونوں کو جان سے مار ڈے اور غصے سے شدت سے وہ ایسا کر ڈالتا کیونکہ جس صوفے پر وہ بیٹھے تھے وہیں ایک منی سائز کا پسٹل بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پسٹل نکالتا برہم کی باتوں پر غصے میں آ کر اینجل نے ٹیبل پر یعقوب نیازی کی رکھی ہوئی پستول اٹھائی اور اچانک سے برہم پر فائر کیے۔ اینجل غصے بھرے رد عمل پر جہاں سے یعقوب نیازی حیرت زدہ ہوا تھا وہیں برہم کو بھی صدمہ پہنچا۔ اس کی آنکھوں اوپر چڑھنے کو دی اور گردن ایک طرف ڈل گئی۔ یہ حماقت کی ہے تم نے، بے وقوف لڑکی، مجھے میرے بھائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب یعقوب نیازی نے غصے کی حالت میں اینجل سے بولا۔ چند منٹ کا کھیل تھا جب گارڈ سمیت ان دونوں کی توجہ برہم کے اوپر سے ہٹی جس کا فائدہ اٹھاتے ہی برہم نے چھپی ہوئی پسٹل نکالی اور ہوش کھونے سے پہلے ہی پسٹل سے بے رحم کا نشانہ لیا جس کی بے وفائی ثابت ہونے کے باوجود بھی اس نے اب تک اس کی سانسیں نہیں چھینی تھی۔ سجاد آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چھٹی کے وقت حرم سجاد کو اپنے اسکول سے باہر دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بائک پر بیٹھا ہوا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ضروری بات کرنی تھی تم سے، سجاد روٹھے ہوئے لہجے میں شکوہ بھری نظروں سے حرم کا زرد اور بیمار چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔
تو حرم سمجھ گئی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے، اس لیے خاموشی سے بنا کچھ بولے اس کی بائک پر بیٹھ گئی، کیونکہ جو بات ان دونوں کے درمیان ہوتی وہ گھر پر سب کو موجودگی میں ہونا ناممکن تھی۔ منگنی ختم کرنے کا کیوں کہا تم نے اپنی چچی کو؟ وہ جس کی ریسٹورنٹ میں حرم کو لے کے آیا تھا وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویٹر جیسے ہی جوس سے بھرے 2 گلاس رکھ کر وہاں سے گیا، جان سے پوچھنے لگا، نگی آپ کو بہت پسند کرتی ہے؟ حرم سجاد کو آنکھوں میں دیکھے بغیر میز کے سطح کو گھورتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی، اور تم؟ سجاد کے دوسرے سوال پر ایک نظر حرم نے سر اٹھا کر سجاد کو دیکھا، پھر واپسی اپنا سر جھکا لیا۔ وہ آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ تم بڑے لوگوں کی خوشی اس میں ہی ہے کہ آپ کی اور نگی کی شادی ہو جائے۔ حرم اپنا دل مضبوط کرتی ہوئی سجاد کو بتانے لگی، کیونکہ جب سے نزاہتہ چاچی اپنے گھر والی بات صبیحہ خالہ کے سامنے کی تھی تب سے صبیحہ خالہ بھی نگی کو اپنی بہو بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پاس تو نہ ہی ماں باپ تھے اور نہ گھر جیسی نعمت، مگر میری خوشی تمہارے ساتھ ہے۔ حرم سجاد بے بسی سے بولا۔ حرم نے اس کی طرف دیکھا تو نہیں تھا، مگر وہ اس کے لہجے میں چھٹی بے بسی محسوس کر سکتی تھی۔ نگی بہت اچھی لڑکی ہے سجاد، آپ اس کے ساتھ ہی خوش رہیں گے۔ حرم اپنے دل بڑا کرتی ہوئی اسے سمجھانے لگی، اور وہ اپنا ضبط پر خود ہی حیران تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نہیں آنے دیا، کمال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا آج اس نے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ خوش کیسے رہوں گا جس سے میرا دل نہیں ملتا؟ میں جانتا ہوں رشتے سے انکار تم نے خود نہیں کیا، یہ ہمارے بڑوں نے مل کر تم پر دباؤ ڈالا ہے۔ حرم پلیز تم میرا ساتھ دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم دونوں آج ہی نکاح کرنے کے بعد سب گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ سجاد نے جو حرم سے آگے بولنا چاہا تو حرم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ سجاد خاموش ہو گیا۔ میں بہت بزدل لڑکی ہوں سجاد، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کے بعد کیا خالوں آپ کی بہنوں کی نظروں میں میرا وہ مقام برقرار رہے گا؟ وہ خود ہی اس بات کو بہتر سمجھتا ہے۔ جیسے سب چاہ رہے ہیں آپ مان جائیں، ضد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آئندہ مجھے اس طرح ملنا اور بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ میرے پاس ایک عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حرم سجاد سے بولتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے یار لے جاؤ واپس اسے یخنی کے بالوں کو، اب ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ برہم بے ذرا سے لہجے میں سختی سے لبلبا بھرے پیالے کو دیکھ کر جیا سے بولا، جو پچھلے 1 ماہ سے زبردستی یخنی پلائی جا رہی تھی۔ برہم کی بات سن کر جیا برہم کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، میرے سامنے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کی طرح شرافت سے ساری یخنی ختم کرو۔ معلوم ہے یہ کتنی فائدہ مند ہے تمہارے لیے۔ اپنی روانگی سے پہلے میں تمہیں پہلی کی طرح حشیش بشیش خوشباش اور صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ برہم کے نخرے تو اس نے شروع سے ہی برداشت نہیں کیے تھے، وہ بھی ابھی روزانہ کی طرح اس پر رعب جماتی ہوئی بولی، جو اس کے منع کرنے کے باوجود لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ چکا تھا۔ تنقید نگاہ جیا نے لیپ ٹاپ پر ڈالی تو برہم کو لیپ ٹاپ بند کر کے سائیڈ پر رکھنا پڑا۔ برہم نے برا سا منہ بنایا جس کے پرواہ کیے بغیر جیا نے اسے یخنی سے بڑا بول پکڑا دیا۔ اب میں پہلے کی طرح مکمل صحت مند ہو چکا ہوں، مگر پہلے کی طرح حشی بشی اور خوشباش ہو جاؤں اسے شاید ہی ممکن ہو۔ برہم نے پیالے میں چمچ گھماتے ہوئے بولا تو جیا اس کی بات سن کر برہم کے پاس ہی بیٹھ کے بے فکر ہو، میں کینیڈا جانے سے پہلے تمہیں پہلے جیسا کر کے ہی جاؤں گی۔ جیا مسکراتی برہم سے بولی تو برہم نے اس کی آنکھیں دیکھیں، اب تم دوبارہ وہی سالی سا ٹاپک لے کر مت بیٹھ جانا کہ دوبارہ گھر بسا لو، شادی کر لو۔ توبہ کر لی ہے میں نے اس کاموں سے۔ اب برہم جانتا تھا جیا ایسا ہی کچھ بولے گی، اس لیے وہ پہلے اس کو ٹوکتا ہوا بولا، کیونکہ تمہاری زندگی میں ابھی بھی وہ بے شرم لڑکی اہمیت رکھتی ہے جس کے غم میں مبتلا ہو کر تم دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتے ہو۔ جیا کو جیسے آج پھر موقع مل گیا تھا برہم کا دوبارہ برین واش کرنے کا، ویسے بھی یہ کام ضروری تھا اس کی روانگی سے پہلے۔
تم جانتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی اہمیت اس دن کھو چکی تھی جب اس کو کسی مرد کے ساتھ ریلیشن کا پتہ چلا تھا مجھے، لیکن ایک ہسبینڈ وائف کے تعلق سے ڈر گیا ہوں۔ میرا اعتبار اٹھ گیا ہے میرا اس رشتے سے۔ برہم اپنے دل میں چھپی ہوئی بات جیا سے شیئر کرتا ہوا بولا۔ ویسے ہی وہ شروع سے ہی اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات جیا سے شیئر کرتا آیا تھا، اور جیا نے شروع سے ہی اس کے ہر معاملے میں اپنی چلائی تھی، اور برہم نے ہر معاملے میں اس کی سنی بھی تھی۔ لیکن اینجل سے ملنے اور شادی کی زندگی سے پہلے اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جو بہت غلط ثابت ہوا تھا۔ پھر تم وہیں عجیب سی باتیں شروع کر دی۔ برہم، اگر ایک لڑکی نے تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں چیٹ کیا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہر لڑکی ویسی ہی ہو گیا؟ ایسے ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جیا برہم کی عقل پر ماتم کرتی ہوئی بولی۔ تو یقیناً ایک ماں کی میریڈ لائف نے اس کے چھوٹے بھائی پر اچھا اثرات مرتبہ نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مجھے یہ تو تمہیں کیا معلوم کسی دوسری لڑکی کے کردار کے بارے میں؟ کوئی کسی کے کردار کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ برہم نے بولتے ہوئے یخنی سے بھرا بول سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے یخنی میں دلچسپی نہیں تھی، اب تو وہ زیادہ اس کا دل اکتانے لگی تھی۔ جو لڑکی میں نے پسند کی ہے وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، بلکہ سیدھی سادی سی، بولی بالی سی اور بہت پیاری سی۔ ویسے تو میں اس سے ملی ہوں اور رشتہ وغیرہ بھی طے کر دیا ہے، لیکن ہم دونوں کل اس کے گھر جائیں گے تو تم دیکھ لینا اسے، جو بات پوچھنا ہو پوچھ لینا۔ اوکے برہم، میں جانے سے پہلے میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا نے کتنے آرام سے اس کے سر پر بم دے مارا تھا۔ وہ آنکھیں نکالتا ہوا جیا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ تھینک یو سو مچ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔